الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. انتہائی واجب قدر بی قدر احباب عزیز سامعین، آج بھی اس جمعوں کی نشست کے اندر ہم عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں اس کی معلومات حاصل کرنی ہے. ویسے تو کفار مشرکین اسلام کے اندر داخل ہونے والے مسلمان اور کافر ہر شخص ہر انسان اللہ تعالیٰ کا ہی بندہ ہے، لیکن آج کی گفتگو کے اندر عباد الرحمن سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کہ اپنا خاص بندہ کہا ہے. بیان کرنے سے پہلے ہم سب اس چیز کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز جو اوصاف، جو خوبیاں اور جو کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی بیان کی ہیں، ان آثار، ان کمالات اور ان خوبیوں کو ہم نے جان کے اور پھر ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بعض خصوصیات
بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اوصاف کو اپنے اندر لانے کی اور ان تمام اوصاف سے متصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی صفت بیان کی گئی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوئے ہیں۔ عباد الرحمن کی پہلی صفت، پہلی خصوصیت اور پہلی خوبی یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ زمین کے اوپر نہیں چلتے۔ کیوں؟ فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم تکبر اختیار کر کے عقل کے چل کے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ نہیں چلنا۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم اللہ کی زمین کو دھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ جب تم ایک حکیم، ایک گندے نطفے سے بنائے گئے ہو، تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو تمہارے جوانی کے اندر، تمہاری رگوں کے اندر اور تمہارے سینے کے اندر، تمہارے دل کے اندر تکبر کس بات کا؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک زمین کے اوپر جما جما کر چلتے تھے، اور جب آپ پاؤں اٹھاتے تو تیزی کے ساتھ اٹھاتے، جب زمین پر پاؤں رکھتے تو آہستہ سے رکھتے۔ نبی علیہ السلام کی چال سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے نہیں چلتے تھے۔ عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بہت زیادہ جھک جائے، عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی چال میں ایسی چلن چلے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ کچھ ضعیف جا رہا ہے، اس کو عاجزی نہیں کہتے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر چلو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ آپ کے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص آپ کی جانب مخاطب نہ ہو، لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نہ چلے، اس کو کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلنا۔ اور تکبر کا انجام کیا ہے؟ جو شخص تکبر کرتا ہے اس کی مثال قرآن پاک کے اندر ملتی ہے، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ، قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، انہوں نے جب تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حرکت اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کو دھنسا دیا، اور قیامت کے صبح کا وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ تو فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ زمین کے اوپر چال جب چلنی ہے، جب تم چلتے ہو تو عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، اور تمہاری گفتگو بھی نرم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، تو فرمایا ہوا یا فرعون انہ طغیٰ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس کو تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن سنو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سرکش بادشاہ اور ظالم حکمران ہے، لیکن جب تم نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، امید ہے کہ شاید وہ تذکر سوچ و فکر کرنے لگے اور اسلام کی دولت کو قبول کرتے۔ پھر دوسری صفت فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان لوگوں کے ساتھ کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو اس
کو سلام کی والی بات کہتے ہیں. یعنی جب میں آپ کے ساتھ کوئی جاہل مخاطب ہو، آپ اس کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، آپ نے محسوس کیا کہ وہ بات نہیں سمجھ رہا یا وہ سمجھ تو رہا ہے لیکن جان بوجھ کے نہ سمجھ ہوتا ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، خام خام وہ فضول کی گفتگو آپ سے کرتا ہے، تو فرمایا وہ رہا اب جائے مقام سلامہ، اس کو سلام کی والی بات کہہ دو، اس کو چھوڑ دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، اتنے میں ایک بدوی دیہاتی شخص آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹی چادر کے اندر محفوظ تھے. اس شخص نے نبی علیہ السلام کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے جسد اثر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر کے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے. اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس مال میں سے آپ مجھے بھی دینے کا حکم فرمائیے. نبی علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ مال میں سے کچھ مال کا حصہ اسے بھی عطا کر دو. تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی جاہل آپ سے مخاطب ہو، جب کوئی ناسمجھ آپ سے مخاطب ہو، نادان آپ سے مخاطب ہو، اس کے ساتھ فضول میں بحث نہیں کرنی بلکہ اس کو سلام کی والی بات کہنی ہے. ولا يكفر سجيا بسجيا ولكن يأخذ ويشفع. نبی علیہ السلام جو ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے. تو عباد الرحمان کی دوسری صفت کیا ہے کہ جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس سے عاجزی سے سلام کی والی بات کہہ دیں گے. ایک تو چال کے اندر نرمی ہو، دوسرا بات کے اندر نرمی ہو، سلام کی والی بات کہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اور فرمایا عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر ان کی جبین نیاز اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے. رات کی تنہائی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں. رات کی تنہائی کے اندر اٹھ کر وہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے فدیہ گزاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر استغفار بھی کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف سے اور طمع لالچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. تو کتنی اور سات بیان میں آپ یہ یاد رکھتے ہیں کتنے بیان کر دیے ہوئے ہیں؟ 3. کتنے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پہلی یہ کہ ان کی چال تکبرانہ نہیں ہوتی بلکہ عاجزانہ ہوتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ سلام کی والی بات کہتے تھے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اب دیکھیں چال بھی عاجزی والی، گفتگو بھی اچھی، اور رات کی تنہائی میں اس کے تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں. لیکن آگے کیا فرمایا والذین یقولون ربنا عنا عذاب جہنم. اس کے باوجود وہ امید اور اطمینان کے ساتھ نہیں رہ جاتے بلکہ ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو جہنم کے آگ سے بچا دے، جہنم کا آگ ہم سے پھیر دے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کہ بے شک
جہنم کا آگ چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقر مقامہ، اور بے شک جہنم کی وادی جو ہے وہ بری رہنے والی قیام کی جگہ ہے اور ناپسندیدہ جگہ ہے، اس میں رہنے والوں کے لیے بھی ناپسندیدگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چڑچڑانے لگے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چڑچڑائیں، کیونکہ آسمان کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی انداز سے آسمانوں پہ چل رہی ہے کہ فرمایا کہ ملائکہ کی تعداد دیکھیے 7 آسمان، لیکن فرمایا آسمان کے اوپر 4 انگلیوں کے جتنی بھی جگہ کوئی خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، اور اس وزن کی وجہ سے ملائکہ کی تعداد کی وجہ سے آسمان کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ آسمان گر جائے گا، لیکن یہ جو چیز ہے جیسے نبی علیہ السلام کو سنائی دے کہ یہ باقی لوگوں کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو، کم ہنسو، زیادہ ہو، اور اپنے بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور تم پہاڑوں کی جانب نکل جاؤ گا کہ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر سکو۔ فرمایا ایسی ہولناکی اور جہنم کی ایسی ہولناکی ہے کہ جلسہ دینے والی آگ ہے، نار اللہ موقدہ، وہ آگ ہے کہ جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے خود جلایا ہے، چہروں کو جلسہ دینے والی، جن کو ابیل کا گھر دینے والی آگ ہے۔ تو فرمایا انہا ساعت مستقر مقامہ، کہ جہنم کی وہ آگ اور جہنم اس قدر زیادہ سخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم جان لو تو تم دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقر مقامہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لم يسرفوا تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم يقتروا اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، وكان بين ذلك قواما ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان ہوتا ہے۔ جیسے جگہ پر ارشاد فرمایا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف کرنے سے منع کیا گیا ہے، فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فضول خرچی کیا ہے کہ آپ اپنی تنخواہ سے زیادہ، آپ اپنی آمدنی سے زیادہ جو ہے گھر میں احتجاج کرتے ہیں، آپ اتنا اچھا لباس پہنتے ہیں، ایک لباس آپ کی ایک تنخواہ سے زیادہ ہے، یا اس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ جو آپ کے گھر کے اندر سالن، آپ کے گھر کے اندر کھانا پینا جب آپ پکاتے ہیں تو باقی جو بچ جاتا ہے وہ آپ دلا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے، اللہ کی نعمت کی پہلی بات تو یہ ہے شکریہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ احسان ہے۔ احسان کے متعلق فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کی بھائی ہیں۔ فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے، لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا، انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولم یسرفوا ولم یقتروا، اور پھر فرمایا کہ بخیل بھی نہیں کرنا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ تم اپنے ہاتھوں کو گردنوں کے ساتھ نہ باندھو، یعنی اس قدر بخیلی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قدر بخل کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو کھلانا تو دور کی بات ہے، اپنی صحت کو بھی دور جاتے
کرتے ہیں، وہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے. اب کیا ہوتا ہے، وہ پیسے جمع کرتے ہیں، اور یہ مکان بنانا ہے اور یہ چیز خریدی ہے، تجارت کرتی ہے، تو وہ ساری زندگی مال کمانے میں لگ جاتی ہے. اب کھاتے پیتے نہیں تھے تو کچھ عرصہ وہ آتا ہے کہ بدن کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، بدن بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. اب جو لاکھوں کے حساب سے اس نے پیسہ کمایا تھا وہ بیماریوں میں ڈالنے لگے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں کھانے پینے کے لیے، لیکن احساس کرنے سے منع کیا ہے. ولم یکفروا اور حضور بخل نہیں کرنا. وکان بین ذلک قواما، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں بعض و رحمان ہیں ان کا حج کرنا اس دونوں کے درمیان ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمان وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانگتے، جو اللہ کے سوا اور کسی کو حاجت روا نہیں مانگتے، جو اللہ کے سوا اور کسی کو دستگیر نہیں مانگتے، جو اللہ کے سوا اور کسی کو کھوٹی قسم سے کھڑی کرنے والے نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اللہ وہ ہے کہ زمین اور آسمان اور زمین کے اندر اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے فرمایا سب کچھ میرے اختیار میں ہے. آگے دیکھیں، جب اللہ کی توحید جس شخص کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے. کیوں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھایا کہ آسمان اور زمین کی چابیاں میرے پاس ہے. پھر فرمایا افغیر اللہ تتقون، تو پھر تم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر لوگوں سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ میں ہی حاجت روائی کرنے والا ہوں، میں ہی مشکل کشا کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. الہ کون ہے؟ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جان بچائی، شاہی محل میں حضرت یوسف کی آنکھ بچائی. الہ کون ہے؟ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کے اوپر سے راستے بنائے. پھر الہ کون ہے؟ کھوٹی قسم سے کھڑی کرنے والا کون ہے؟ جس نے حضرت بلال حبشی کو حبشہ سے اٹھایا، مکہ میں لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچایا، اور پھر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچتے ہیں، حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچایا. تو کھوٹی قسم سے کھڑی کرنے والا، چھت پھاڑ کے دینے والا، اور پھر پھانسی کے پھندے سے نجات عطا کرنے والا، جیل کی سلاخوں سے رہائیاں عطا کرنے والا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ سے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے، اسی کو حاجت روا مانتے ہیں، اسی کو مشکل کشا مانتے ہیں، اسی کو آسان مانتے ہیں، اسی کو دستگیر مانتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور عباد الرحمان اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو کسی کو بغیر کسی حق کے ناجائز قتل نہیں کرتے. اب میرا خیال سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا الحمدللہ تعالیٰ، لیکن وہ مان جو ڈاکٹروں کے کہنے پر اپنے پیٹ کے اندر مرنے والے بچے کو ادویات کے ذریعے سے ختم کر دیتی ہے، تو یہ قتل کے ذریعے سے آتا ہے. اور کیوں قتل کرتی ہے؟ ڈاکٹر جب ان کا معائنہ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ معذور ہے یا اس کو کوئی کسی قسم کی بیماری ہے. تو آپ مائیں کیا کرتی ہیں کہ اس بچے کو ادویات کے ذریعے سے ختم کر دیتی ہے. ایک عورت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ
کہ اس کو ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو کہا کہ آپ کا بچہ معذور ہے، جسمانی طور پر یہ صحیح سلامت نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ادویات دیتے ہیں تاکہ آپ کا یہ عمر ضائع ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان بچے کو قتل نہیں کرنے دیا، میں نے یہ کیا، میں نے کہا اللہ نے اس کو قتل تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر یہ معذور ہے یا نامکمل ہے تو میں تجھ سے التجا کرتی ہوں۔ کہتی ہے کہ میں نے دعائیں کرنا شروع کر دی، چند عرصے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو باقی تمام بچوں سے خوبصورت بھی تھا، صحت مند بھی تھا۔ تو بجائے قتل کرنے کے، بجائے ڈاکٹر کی بات سن کر اس چیز کو ایکسپٹ کر کے اس کو غلط انداز سے اس بچے کو قتل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، کیوں؟ وہی ہے جو لاعلاج بیماریوں کو بھی شفا میں بدل دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی جنہوں نے 18 سال تک بیماری میں رہے، اور پھر بیماری کا عالم یہ تھا کہ بیوی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، مال مویشی بھی ان کے ہلاک ہو گئے، وہ تنہا تنہا اکیلے رہ گئے، اس قدر جسم کے اندر زور و کمزوری پیدا ہوئی کہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میں بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، شفا دینے والا تو ہے۔ جب یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اپنے نبی کو اس انداز میں شفا کی گویا کہ 25 سال کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ جب بیوی آئی تو بیوی نے ان کو پہچاننے سے کہا کر دیا کہ آپ تو اتنے دھندے پتے ہو چکے تھے، کہاں میں نے اپنے رب سے شفا مانگی ہے، اس نے مجھے شفا کر دی ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے، جو بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے اس چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور اس چیز کی جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ضمانت دیتا ہے، میرا اللہ کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، لیکن فرمایا اگر اس سے شرک ہو گیا، اس سے قتل ہو گیا، اس سے زنا ہو گیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو دگنا عذاب قیامت کا دن دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی رحمت جوش مارتی دکھائی دیتی ہے۔ آگے استثناء آ گیا، فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی عظیم تر گناہ ہے تو کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ شرک۔ کون سا گناہ ہے؟ شرک، جس کو کبیرہ گناہ نہیں بلکہ اکبر الکبائر کہا گیا کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر آگے استثناء فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر شرک جیسا گناہ، قتل جیسا گناہ، زنا جیسا گناہ بھی کسی سے سرزد ہو گیا، اگر وہ میرے سامنے سے کے دل سے آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اس کے گناہوں کو فقط معاف نہیں کرتا، ان کے کیے ہوئے گناہوں پہ بھی نیچر بنا دیتا ہوں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، رجوع کرنا ہی صحیح توبہ کہلاتی ہے۔ آگے شان ہوا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں بے ہودہ یا بے مقصد
باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے شرافت کے ساتھ عزت سے گزر جاتے ہیں، ان میں دلچسپی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر شہر میں چلے جائیں تو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی تاش کے پتے کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا رحمان کے بندے وہاں پر بیٹھ کے تماشائی نہیں بنتے، تماشا نہیں دیکھتے، بلکہ وہاں سے شرافت سے گزر جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورۃ المومنون کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو اپنے آپ کو لغویات سے بچائے رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو لغویات سے بچائے رکھتے ہیں، وہ چاہے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جانیں گے والذین هم عن اللغو معرضون۔ آگے ارشاد ہوا رحمان کے بندے وہ ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی آیت یا رب کا کلام یا نبی کا فرمان ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے، بلکہ سمیع و اطاعنا، فوراً اس چیز کو ایکسپٹ کر دیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یقولون، آخری صفت بیان کی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے، جو اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور دعا کون سی؟ قرۃ اعین، کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، کیوں؟ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کو جو اللہ نے بنایا ہے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے جوڑے کے اندر رحمت اور محبت پیدا کی ہے۔ لیکن عام طور پہ گھروں کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑا بنتا ہے، اس کا سبب ایک عالم نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا اور ایک لفظ میں بیان کر دیا، کہا کہ اس کا سبب خامن ہوتا ہے، بیوی کا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ناقص العقل پیدا کیا، ناقص العقل بنایا ہے، اور مرد کو گویا کہ کامل عقل عطا دی ہے۔ تو اگر لڑائی جھگڑا بنتا ہے تو عورت تو پہلے سے ناقص العقل ہے، تو لڑائی جھگڑا پھر خامن کی وجہ سے بنا، گویا کہ یہ بے وقوف ہے، وہ تو پہلے سے ہی تھی، یہ بھی بے وقوف ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد السوء، یا اللہ میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسی عورت سے، ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے بڑھاپے سے پہلے برا کر دے، دکھ تکلیف اور غم دے گا، ہر وقت لڑائی جھگڑا کر کے۔ ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، ایسی بیوی سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے برا کر دے۔ ومن ولد کان یکون، ومن ولد یکون علی حبا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میری آقا بن جائے، یعنی نافرمان اولاد، باغی اولاد، جو اپنے والدین پہ حکم چلاتی ہے، جو اپنے والدین کی تابعدار نہیں ہوتی بلکہ ان کو حکم دیتی ہے۔ فرمایا علی حبا، ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری آقا بن جائے۔ ومن مالی یکون علی عذابا، اور ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب بن جائے۔ دنیا کے اندر ہمیں مال و دولت مل جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے پیسوں کے اندر یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ آپ اگر دولت، جتنے زیادہ دولت مند ہیں، آپ اتنے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ نے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، یہی مال قیامت والے دن آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا اور آپ کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے مال سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی کہ جو آپ کے لیے عذاب کا سبب بنے۔ ومن خلیل مال کی،
وہی خلیلی ناجری اور ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں. کون سا دوست کہ عینہ یرانی وقلبہ یرعانی، کہ جس کی نگاہیں تو آپ کو دیکھتی ہے لیکن اس کا دل آپ کی نگرانی کرتا ہے. لیکن بظاہر تو وہ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر سے وہ آپ کے لیے نفرت کرتا ہے، آپ کے ساتھ منافقت کرتا ہے. اور پھر کون سے کام کرتا ہے؟ ان طرح حسنۃ دخلھا، اگر وہ آپ کو نیکی، آپ کی نیکی کو دیکھتا ہے تو چھپا دیتا ہے. وَإِن طرح سیئۃ زاحا، اور اگر آپ کی برائی کو دیکھتا ہے تو سارے محلے میں مشہور کر دیتا ہے. ایسے دوست سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی دعا سمجھائی ہے. تو یہ رحمان کے بندے میں مطلب پھر ایک مرتبہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی بعض صفات کو دھیان کیا گیا ہے. کون سی صفات آپ ذہن نشین کرتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کے ساتھ سلامتی والی بات کہتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی ادائیگی کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو وہ بخیل ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ حد سے زیادہ گزرنے والے ہوتے ہیں، صاف کرنے والے ہوتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، 36 کہ وہ موحد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رہتے ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. پھر آگے توبہ کی آیات کے بعد ارشاد فرمایا والذین لا یشهدون الزور، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے. والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی ناگزیر کام پر تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور بارہویں اور آخری صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، وہ اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرمایا جو میرے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، میں خالق کائنات نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں نے جنت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بالا خانے تیار کیے ہوئے ہیں. وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، وہ رہنے کی اچھی جگہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلا دیجیے اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء، تم سب اس کے در کے بندے اور سواری ہو. واللہ هو الغنی، وہ دینے والا ہے، تم مانگنے والے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر